بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 26 ربیع الاول 1447 ہجری مطابق 19 ستمبر 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ پہلا مضمون ہے سماجیات، گھریلو خواتین اور سیر و تفریح۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ عورتوں کے تعلق سے ہمارے یہاں عام طور پر غلط تصورات قائم ہو گئے ہیں۔ ایک طبقہ عورتوں کے لیے ہر طرح کی آزادی کو پسند کرتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ انہیں پوری طرح گھر میں قید رکھنا چاہتا ہے۔ عورتوں کو اس حد تک مقید کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جائز حقوق سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ سیر و تفریح، ہنسی مذاق، دل لگی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ مرد حضرات کو موقع مل جاتے ہیں آسانی سے، وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوگی، دل بہل جاتا ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں کو عام طور پر ایسے موقع نہیں ملتے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے مگر انہیں گھر سے باہر نکلنے کی نوبت نہیں آتی۔ دوسری طرف اب گھروں کا ماحول بھی پہلے کی طرح نہیں رہا، جس کی وجہ سے پڑوسیوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بھی کم ہو گیا۔ اہلیہ دیکھ کے ان کی ملاقات بس گھر کی ہی عورتوں سے ہوتی ہے، اس میں وہی نند بھاوج ساس بہو کی رنجشیں ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں خوشگپیوں کے مواقع کم ملتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گھریلو خواتین بوریت محسوس کرنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف وہ دیکھتی ہیں کہ آزاد عورتیں گھوم رہی ہیں، مزے کر رہی ہیں، یہ دیکھ کر انہیں اپنی صورتحال پر افسوس ہوتا ہے اور آزادی چاہنے لگتی ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جس کے سبب بہت سی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ محبت کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ ارتداد کے بہت سے اسباب ہیں مگر ایک بنیادی سبب ہمارے سماج کا موجودہ رویہ ہے۔ جس لڑکی پر گھر میں سخت پابندیاں رہتی ہیں، جب وہ کالج جاتی ہے، کوئی لڑکا اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ پگھل جاتی ہے۔ مسلم لڑکوں کے ساتھ تعلق بنانے میں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ گھر والے رشتہ داروں کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ ہر ایک مذہب ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ان کا لنک تعلق نکل آتا ہے، جبکہ دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ ایسا کرنے میں راز کھلنے کا خطرہ کم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی سوسائٹی اور رشتہ دار بالکل الگ ہوتے ہیں۔ انہیں مشکل سے ہی کوئی ہوگا جو اس لڑکی کو پہچانتا ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو بھی جائز تفریح کے بھرپور مواقع دیں، انہیں کبھی کبھی آؤٹنگ کرائیں، کبھی ان سے کہیں کہ آج کھانا نہ بناؤ، ہم باہر کھائیں گے۔ غرض یہ کہ انہیں اکتاہٹ، بوریت، اداسی سے بچانے کے لیے ہم ہر جائز طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ چیز اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے تو اپنی کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ ضرور لے جاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ ایسے ہی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشیوں کا تماشا دکھلایا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی دلجوئی کا پورا خیال رکھا کرتے تھے۔ دوسرا مضمون ہے دستک، کامیابی کا راستہ۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ زندگی ایک امتحان ہے جہاں ہر انسان کو اپنے راستے کا انتخاب خود کرنا ہے۔ کچھ لوگ آسانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں جبکہ کچھ مشکل راستے چنتے ہیں۔ یہ انتخاب ہی انسان کی شخصیت، اس کے مقاصد، اس کی کامیابیوں کا سمت متعین کرتا ہے۔ انسان آسان راستے وقتی سکون اور فوری نتائج تو دے سکتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ عظیم کامیابیاں ہمیشہ مشکل راستوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں، اور اسی راستے سے عزت، مقام، دائمی شناخت حاصل ہوا کرتی ہے۔ آسان کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن مشکل کام صرف وہ لوگ ہی انجام دیتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں کچھ کر گزرنے اور حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ جیسے کاروباری دنیا میں ایلن مسک، بل گیٹس، امبانی وغیرہ جیسے لوگ ہیں، انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا کہ انہوں نے خطرات مول لیے، مشکلات کا مقابلہ کیا۔ تعلیم کے میدان میں آپ نیلسن منڈیلا، اے پی جے عبد الکلام جیسے رہنماؤں نے اپنی جد و جہد سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی قوم کے لیے ایک نئی شناخت بنائی۔ یہ مشکل راستے ہی ہیں جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ مشکل کاموں کی اصل قیمت ان کے نتائج میں ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص محنت، لگن، استقامت سے کام کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے لیے کامیابی حاصل کرتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے مثال قائم کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑی کامیابی محنت کے بغیر نہیں ملتی ہے۔ تاریخ ہمیشہ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے مشکلات کے سامنے ہار نہ مانی، چاہے وہ کسی بھی پیشے سے رہے ہوں۔ اسی طرح آخرت کی سرخروئی بھی مشکل راستوں سے ہی وابستہ ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جنت کا راستہ کانٹوں اور مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خدمت خلق جیسے اعمال
نفس اور شیطان کے خلاف ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ یہ جدوجہد ہی انسان کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وقتی شہرت یا تعریف تو کسی کو بھی مل سکتی ہے، لیکن دائمی محبت اور عزت تو صرف اخلاص، ایثار اور قربانی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اپنے نفس کو دبانا، دوسروں کی خاطر اپنے خواہشات کو قربان کرنا، بغیر کسی لالچ کے محبت دینا کافی مشکل عمل ہے، لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہے۔ بس یہ خیال رہے کہ مشکل راستوں پر چلتے چلتے اور مشکلات کا سامنا کرتے کرتے آپ کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ مشکل وقت میں صبر اور ثابت قدمی انسان کے سب سے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں۔ صبر کرنا خود ایک مشکل عمل ہے، لیکن یہی صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے اور اسے کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ الغرض، زندگی کا ہر شعبہ ہمیں سکھاتا ہے اصل کامیابی مشکل راستوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی سرخروئی، دونوں کے لیے محنت، صبر اور خلوص کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ تیسرا مضمون ہے اصلاحیات، گناہوں سے توبہ، کامیابی کی ضمانت۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مگر ساتھ ہی اس کی فطرت میں کمزوری بھی رکھی۔ انسان سے نافرمانیاں اور گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ہمارے کریم رب نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ توبہ ایک عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے ماضی کی تاریکیوں کو مٹا کر نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ توبہ بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے کہ دراصل گناہوں کی تاریکیوں سے نکل کر نور ایمان اور عمل صالح کی طرف لوٹنے کا دوسرا نام ہے۔ قرآن و حدیث میں توبہ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4250۔ اب توبہ کیا ہے؟ توبہ اصل میں اس کا مطلب ہے دل سے گناہ پر نادم و شرمندہ ہونا، زبان سے اپنے رب سے معافی مانگنا اور عملی طور پر گناہ کو چھوڑ دینا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سچی اور مقبول توبہ کی شرط یہ ہے کہ بندہ دل سے گناہ پر شرمندہ ہو، گناہ کو فوراً چھوڑ دے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ کرے۔ اگر کسی بندے کا حق مارا ہو تو اسے واپس کر دے۔ گویا توبہ صرف لفظی معافی کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی میں تبدیلی لانے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے، گناہوں کے بوجھ سے نجات ملتی ہے، اس کے اعمال درست رخ پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت نصیب ہوتی ہے، زندگی میں خوشحالی اور برکت بھی آتی ہے۔ انسان خواہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لے، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ بندہ جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ لہذا ہمیں ہر وقت ہر حال میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ ہی نجات کا راستہ ہے اور یہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ قرآن پاک سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ معصوم اور گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ توبہ استغفار کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ مسائل، کیا اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے؟ جب سوال یہ ہے کہ جماعت کے وقت جب اقامت کہی جاتی ہے تو کیا اذان کی طرح اقامت کا جواب بھی دینا چاہیے؟ اگر ہاں تو اقامت کے جواب کا طریقہ کیا ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اقامت کا جواب دینا مستحب ہے اور جس طریقے سے اذان کا جواب دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اقامت کا جواب دیا جائے گا۔ بس قد قامت الصلاۃ کا جواب اقامہ اللہ و ادامہ سے دینا چاہیے۔ اقامہ اللہ و ادامہ۔ دارالفتاح جامعہ بن نوری ٹاؤن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔